آج کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس شخص کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جس شخص کو جو چاہیں عطا فرما دیں گے ان سے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو جنت عطا فرما سکتی ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرما سکتی ہیں۔ آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ امام ابو بکر محمد بن جعفر الخرائطی اور مکارم الاخلاق کی یہ حدیث ہے، راوی ہیں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا تو اگر تو آپ کا ارادہ اس کام کو کرنے کا ہوتا تو آپ فرماتے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ اس کام کے کرنے کا نہ ہوتا تو پھر آپ خاموش رہتے۔ جب بھی آپ سے کوئی کسی کام کے متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو اگر آپ سے آپ کا ارادہ ہوتا تو آپ فرماتے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے۔ جو سی تو آپ کسی کام کے متعلق جو ہے وہ نہ نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، اگر نہ کا ارادہ ہوتا تو پھر آپ خاموش رہتے۔ تو آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ گویا کہ اسے جھڑکنے والے انداز میں آپ نے فرمایا، اعرابی مانگ، کیا چاہتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس پر رشک آیا۔ حضرت علی فرماتی ہیں ہم نے گمان کیا کہ یہ اعرابی اب جنت مانگے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جنت مانگے گا، کیونکہ صحابہ کرام تربیت یافتہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل جائے گی۔ پھر آپ نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا کہ میں اس کے پالان کا سوال کرتا ہوں، مجھے اس سواری کے لیے پالان بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ بھی مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اب سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے سفر کا خرچ بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سفر میں جو خرچہ ہو وہ بھی مجھے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ بھی مل جائے گا، سواری بھی مل جائے گی، پالان بھی مل جائے گا، سفر کا خرچہ بھی مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا ہے یہ چیزیں اس کو دے دو، سواری بھی دے دو، پالان بھی دے دو، راستے کا سفر خرچ بھی دے دو۔ اس اعرابی کو وہ چیزیں دے دی گئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی حضور نے ایک سوال ایک سمجھانے کے لیے حضور نے پوچھا کہ اس اعرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے اس سوال میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے جانور لائے گئے، وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ خود بخود پلٹ آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ راستہ بھول گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانور۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہی ہیں، یہ اس شخص کے اور اس بڑھیا کے سوال میں فرق کتنا ہے بتاؤ۔ اور پھر حضور فرمانے لگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے یعنی بنی اسرائیل کو لے کر، تو وہ راستے میں ان کے جانور یا وہ راستہ بھول گئے جو ان سے، تو وہ پلٹ آئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اب حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس سے گزر رہے ہو، یوسف علیہ السلام کی، اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ وہ قبر اب ہموار ہو چکی ہے، قبر کا نشان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ یار تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ قبر کہاں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ لوگوں نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے، بوڑھی ضعیف مائی، جس کو اس قبر کی جگہ کا پتہ ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بڑھیا کو بلواؤ۔ اب جب وہ بوڑھی ضعیف مائی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں یوسف کی قبر کا علم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم جب تک تم موسیٰ میرا سوال پورا نہیں کرو گے میں نہیں بتاؤں گی یوسف کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اب وہ بوڑھی اماں جی کہنے لگیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جنت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس بوڑھی اماں جی نے کہا کہ مجھے جنت میں جگہ چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اس ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اچھا ناگوار گزرا اس عورت کا یہ کہنا۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ اور بات کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے صرف یہی چاہیے جنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناگوار گزرا تو پیغام آیا موسیٰ اگر یہ تم سے جنت مانگ رہی ہے تو تم ان کو جنت دے دو، جنت دے دو۔ اور یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں مکارم الاخلاق کی جنسی ہے، جس کے راوی حضرت علی ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہ سوال کرتی ہوں، اس نے کہا کہ ایک تو یہ کہ مجھے جنت چاہیے، اور مجھے جنت میں وہ درجہ اور وہ مقام، وہ درجہ اور وہ جگہ چاہیے جس جگہ پر آپ موجود ہوں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ میں اسی درجے میں رہوں گی جس درجے میں موسیٰ تم رہتے ہو، تب بتاؤں گی کہ یوسف کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کوئی اور بات کرو، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، میں نہیں راضی ہوں گی جب تک کہ مجھے جنت اور جنت میں وہ مرتبہ اور وہ مقام، وہ جس درجے میں آپ ہوگے مجھے وہ درجہ چاہیے اس درجے میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناگوار گزرا، وہ ٹالنا شروع ہو گئے کہ نہیں کوئی اور بات کرو، کوئی اور بات کرو۔ اللہ نے وہی فرمایا موسیٰ اس کو جنت دے دو اور اس کو وہ درجہ بھی دے دو جو درجہ یہ مانگ رہی ہے۔ وہ درجہ اگر تم اس کو دے دو تو تمہارے درجے میں تو کوئی کمی نہیں ہونے والی، تو دے دو اس کو وہ درجہ۔ سوچنے کی بات یہ اللہ پاک یہاں پر یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ وہ درجہ ہم اس عورت کو دیتی ہیں، ہم اس عورت کو دیتے موسیٰ دے دو۔ ایک روایت میں کہ اس کو جنت دے دو، اور اس روایت میں کہ اس کو وہ درجہ بھی دے دو جو درجہ یہ مانگ رہی ہے۔
وہی درجہ مانگ رہی ہے نا جس درجے میں ایک جلیل القدر پیغمبر نے رہنا ہے. اس کو وہ درجہ دے دینے سے، جنت میں وہ مقام اور مرتبہ دے دینے سے تمہارے مقام اور مرتبے میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی. دے دو اس کو وہ جگہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اس عورت کو جنت میں وہ درجہ دے دیا. تب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے پار ہوئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی تو نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، تاجدار دو جہاں، شاہ سور لامک، مالک زمین و آسمان، ہر چیز کا جن کو مالک بنا کر بھیجا گیا، تو ان کو بھی یقیناً 100% یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس شخص کو جو چاہیں عطا کر دیں. کیونکہ آپ نے اس اعرابی کو یہ کہا کہ اے اعرابی تو جو چاہتا ہے سوال کر، جو چاہتا ہے سوال کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے تم میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے اندر. وہ جنت مانگ رہی تھی اللہ کے نبی سے، تم نبیوں کے سردار سے سواری مانگ رہے ہو، سواری کا پالان مانگ رہے ہو، راستے کا خرچہ مانگ رہے ہو، یہ چیزیں دے دو. تو حضور نے یہ فرمایا جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کو جنت بھی عطا فرما دیں اور اب جنت کے اندر سیم اپنا درجہ عطا فرما دیں. معلوم ہوا کہ نبی صرف یہ نہیں کہ جس کو چاہیں جنت ہی عطا فرمائیں، اگر نبی چاہے تو کسی امتی کو یا کسی شخص کو جنت میں اپنا ہی درجہ بھی عطا فرما دے. آ جاؤ اسی درجے کے اندر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی، اور یہی عقیدہ اور یقین صحابہ کرام کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب یہ جو اعرابی ہے حضور سے جنت مانگے گا، مگر اس نے سواری مانگ لی، سواری کا اوپر پالان مانگ لیا اور راستے کا خرچہ مانگ لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سکتی ہیں. اور اس بات سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں خواہ جنت میں سے ہوں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھلے وہ جنت کی نعمتوں میں سے ہوں، ان نعمتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا شرک نہیں ہے. کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے بڑی بزرگیاں اور بڑے درجات عطا فرمائی ہیں. وہ اگر کسی کو کچھ عطا فرمانے پر آ جائیں تو پھر وہ اس کو وہ چیز اللہ سے لے دیتے ہیں. بلکہ یہاں تو ایسا بھی نہیں، اللہ نے ان کو فرمایا موسیٰ دے دو جنت. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ اس بوڑھی عورت کو جنت دے دے، نہیں، بلکہ وہ ان کو کچھ اچھا گوار نہ گزرا. اللہ نے فرمایا موسیٰ دے دو، یہ تم سے جنت مانگ رہی ہے، اس کو جنت دے دو، یہ تم سے جنت میں تمہارا درجہ دے دو. یعنی ان انبیاء کو اور ان کا صدقہ اور طفیل اولیاء کو
اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام اور بزرگی عطا فرمائی ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں رکھی ہیں، یہ جس کو جو چاہیں دینا چاہیں یہ دے سکتی ہیں۔